آج سے پیٹرول 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اوگرا ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 185 روپے 5 پیسے فی لیٹر مقرر۔ آج سے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 5 روپے 88 پیسے کم کر دی گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمی کے بعد فی کلو ایل این جی کی نئی قیمت 201 روپے 60 پیسے ہو گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ افغانستان کے ساتھ لکھ کر طے ہوا ہے کہ ایک میکینزم بنایا جائے گا۔ یہ جنگ بندی میں عارضی توسیع ہے، مزید بات چیت 6 نومبر کو ہوگی۔ یہ پاکستان کی دوہری جیت ہے، ہمارا موقف دنیا کے علاوہ ہمسائے نے بھی مانا۔ پروگرامر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، افغان طالبان نے جو لکھ کر دیا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام صوبوں سے مل کر کام کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو تعاون کی پیشکش۔ کہا، ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے، سیاست کریں لیکن ملک کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک رہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان، سراج الحق سے فون پر گفتگو۔ امیر مقام آفتاب خان شیرپاؤ اور محمد علی شاہ باچا سے بھی گفتگو۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ کا ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی نے کہا، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ افغان شہریوں کی واپسی کے لیے خیبر میں تورخم سرحد آج کھولی جائے گی۔ امیگریشن اور کسٹم عملے کو صبح 7 بجے طلب کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سرحد دو طرفہ تجارت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ پاکستان نے دوسرے ٹی20 میچ میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے شکست دے کر سیریز برابر کر دی۔ 111 رنز کا ہدف پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر 14ویں اوور کی پہلی گیند پر حاصل کر لیا۔ سائم ایوب کی شاندار نصف سنچری، 5 چھکوں کی مدد سے 38 گیندوں پر 71 رنز بنائے۔ پاکستانی بولر فہیم اشرف نے 4 اور سلمان مرزا نے صرف 14 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی۔ ٹرمپ کا وفاقی انتخابات سے متعلق حکم نامے کا اہم حصہ کالعدم قرار۔ شہریوں سے ووٹ ڈالنے سے قبل شہریت کے ثبوت طلب نہیں کیے جا سکیں گے۔ امریکی وفاقی جج کا فیصلہ۔ کہا، امریکی صدر کو ووٹنگ کے لیے وفاقی سطح پر ایسی شرط عائد کرنے کا اختیار نہیں۔ مارچ میں جاری ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر میں شہری ہونے کا ثبوت لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کو کوٹ لکھپت جیل سے لاہور جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میاں محمود الرشید کے اسپتال میں مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ عمر سرفراز چیمہ بھی بیماری کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہے۔ سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے میں نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ 31 اکتوبر 2025 تک 59 لاکھ ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے جا چکے، جو گزشتہ سال اسی مدت کے دوران جمع کرائے گئے 50 لاکھ ریٹرن سے 17.6% زیادہ ہے۔ ایف بی آر اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں کوئی عمومی توسیع نہیں کی گئی۔ جن ٹیکس دہندگان کو مشکلات ہوں وہ متعلقہ فیلڈ فارمیشن سے رابطہ کر کے ریٹرنز جمع کرانے میں توسیع کر سکتے ہیں۔ پاکستانی کسانوں کا جرمن کمپنیز کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان۔ سندھ کے 43 کسانوں کا جرمن کمپنی سے معاوضے کا مطالبہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 2022 کے سیلاب میں فصلوں کی تباہی سے پاکستانی کسانوں کو 10 لاکھ یورو کا نقصان ہوا۔ پاکستانی کسانوں کا کہنا ہے کہ جو نقصان کرے اسے ہی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ جرمن کمپنیز دنیا کی بڑی آلودگی پھیلانے والی کمپنیز میں شامل ہیں۔ جرمن کمپنیز کا کہنا ہے کہ موصول قانونی نوٹس پر غور جاری ہے۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی معاونت کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔
غیر ملکیوں کی سہولت کاری یا معاونت پر کڑی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر ہونے والے اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے 65,000 سے زائد ائمہ کرام کے وظائف کے لیے اقدامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کالعدم تحریک لبیک کے جنوبی پنجاب کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کا اپنی جماعت سے لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان۔ کہا کالعدم ٹی ایل پی کے لانگ مارچ سے دشمن قوتوں کو تقویت ملی، فلسطین میں امن قائم ہو رہا ہے، پرتشدد احتجاج کا کوئی جواز نہیں تھا، بیرونی چیلنجز کے ہوتے ہوئے احتجاج کی کال دینا غیر مناسب تھا، دشمن قوتوں کے عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے، ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ احمد آباد میں اساتذہ اور طلباء سے گفتگو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان نے امریکہ بھارت دفاعی معاہدے کا نوٹس لیا ہے۔ مسلح افواج بھارتی فوجی مشقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی بریفنگ۔ کہا یہ سوال کہ پاکستان نے کتنے بھارتی جنگی جہاز گرائے بھارت سے پوچھنا چاہیے۔ حقیقت بھارت کے لیے شاید بہت تلخ ہو۔ خطے پر امریکہ بھارت معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاک افغان تعلقات میں پیش رفت بھارت کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن بھارت کی خوشنودی یا ناراضی پاکستان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ امریکہ اور بھارت نے 10 سال کے لیے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ممالک کی فوج کے لیے جنگی ساز و سامان کی خریداری اور سہولتوں کی دستیابی کی راہ ہموار ہوگی۔ پیپلز پارٹی مائنورٹی ونگ کے وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ نون لیگ اور آئی پی پی کے اقلیتی ونگ کے کئی عہدیداران نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے اعزاز میں چائنیز قونصل جنرل کا عشائیہ۔ قونصل جنرل اور سفارتی عملے نے گورنر سندھ کا پرتپاک استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کو ممکنہ تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ چینی قونصل جنرل نے ملاقات کو باہمی رابطے مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ سندھ بار کونسل کے انتخابات آج ہوں گے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ کراچی سے 14,382 وکلاء اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ صوبے بھر سے 29,387 ووٹرز انتخابی عمل میں حصہ لیں گے۔ سندھ بار کونسل میں کراچی ڈویژن کی 16 نشستوں پر مقابلہ۔ کراچی کے تمام اضلاع سے 102 امیدوار میدان میں ہیں۔ تمام پولنگ اسٹیشن سٹی کوٹ کراچی میں قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی ٹریفک پولیس نے 4 سال پہلے چوری ہوئی موٹر سائیکل کا ای چلان مالک کو بھیج دیا۔ کہا 5,000 روپے جرمانہ دیں، آپ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ مالک حیران پریشان۔ کہا موٹر سائیکل 4 سال پہلے بلوچ کالونی سے چوری ہوئی، آج تک نہیں ملی۔ چوری شدہ موٹر سائیکل اب بھی شہر کی سڑکوں پر چل رہی ہے۔ پولیس موٹر سائیکل برآمد کرانے میں ناکام رہی، لیکن چلان بھیج دیا۔ چوری شدہ موٹر سائیکل شہر میں ہی چلنا پولیس حکام کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ بیس سال بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کی کامیاب بولیاں موصول۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈرلنگ کے دوران یہ سرمایہ کاری 1 ارب امریکی ڈالر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ لائسنسز کے پہلے فیز میں تقریباً 8 کروڑ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ آف شور میں تیل و گیس کے 23 بلاکس کی کامیابی بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت ایکسپلوریشن کی اسٹریٹجی پاکستان کے لیے کامیاب رہی۔ بہاولپور میں بچی سے زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ صدر یزمان کے علاقے میں 10 سال کی بچی کی لاش کھیتوں سے ملی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے شک کی بنیاد پر پڑوسی کو حراست میں لیا۔ پولیس ملزم کو اعلی قتل کی برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی۔
وائٹ ہاؤس کی صحافیوں کے داخلے پر نئی پابندیاں، صحافی پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت اپر پریس روم میں داخلہ پیشگی اپائنٹمنٹ پر ممکن ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق فیصلہ فوری طور پر نافذ ہوگا۔ اقدام حساس معلومات کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ پینٹاگون میں گزشتہ ماہ نافذ کی گئی اسی نوعیت کی پابندیوں کے بعد یہ دوسرا اقدام ہے۔ 30 seconds. اور فاسٹ بولر سلمان مرزا کا پرفارمنس والدہ کے نام کرنے کا اعلان، کہا ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا۔ لاہور قلندرز کی طرف سے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کا بہت تجربہ ہے۔